صدیق اکبر وہ ہیں جن کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی کا ہر دور حضور کی معیت میں، حضور کی سنگت میں گزرا ہے، جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ حضور کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے۔ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت آپ نے اختیار کی، آپ کی سنگت میں رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے مال طلب کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ میرے پاس مال کچھ زیادہ تھا، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں دیکھتا ہوں ہر مرتبہ صدیق اکبر مجھ سے نمبر لے جاتے ہیں، اس مرتبہ دیکھتا ہوں صدیق اکبر کیسے مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال لے کے آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضور کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کیا تو میرے کریم نبی نے پوچھا، صدیق کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ وہ جذبہ ایثار تھا جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو کسی اور میں نہیں پایا جاتا تھا، کہ حضور کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، حضور کی عزت پہ، حضور کی حرمت پہ، حضور کی ہر بات پہ، حضور کی ہر ادا پہ مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر بدرجہ اولا پایا جاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ رفیق ہیں کہ ہجرت کی رات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹھایا، امانتیں لوگوں کی آپ کے سپرد کی، فرمایا یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، علی اس بستر پہ سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ ہجرت کی رات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ حضور کی معیت میں نکلے، عازم سفر ہوئے، چلتے چلتے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک جو ہے متورم ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے چلتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہیں اور جناب صدیق اکبر اٹھا کے خرامہ خرامہ چلے جا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے وہ غار ثور تک لے کے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک وہ ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے پروردہ جناب مولا علی جنہوں نے بار امانت کو اٹھایا ہے، اور ایک یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بار نبوت اور رسالت کو اٹھایا ہے۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات بھی حضور کے ساتھ حضور کی معیت میں رہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم ستون ہیں، اسلام کے وہ پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے وہ پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقرر کردہ امام ہیں، جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنا مسلح دیا، گویا دنیا کو بتا دیا کہ میرے غلاموں، میں اپنا دین، تمہارے دین کا امام جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو بنا کے جا رہا ہوں، جو تمہارے دین کا امام ہے اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنا لینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی تعریف اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس انداز میں بیان فرمائی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ جو اپنے مال کو صرف تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ کسی ایک سے بھی اس کا بدلہ نہیں چاہتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اسے اپنے رب کریم کی رضا جو ہے وہ مقصود ہے، وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، ولسوف یرضی، اور ان قریب اس کا رب جو ہے اس سے راضی ہو جائے گا، ان قریب اس کا پروردگار اسے راضی کر دے گا۔ یہ وہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کی رفعتوں سے ان کے لیے نازل فرمائی۔ اور ہجرت کی رات جو حضور کی معیت میں چلے نا تو قرآن عظیم نے اس کا بھی تذکرہ کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے وہ دوسرا جب غار کے اندر موجود تھے، تو جب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھبراہٹ طاری ہوئی، کافر آگے تلاش کرتے ہوئے صبح کو اس غار کے دہانے پر، تو ان پر کچھ خوف طاری ہوا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے صدیق لا تحزن، حزن و ملال کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے آپ کی ڈھارس بندائی اور آپ کے حزن، یاد رکھیے اس تکلیف کو، اس شدت غم کو کہتے ہیں جو دوسرے کی طرف سے لاحق ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہاں جو ان پر وہ حزن کی کیفیت طاری ہوئی وہ حضور کی طرف سے تھی کہ کہیں کافر حضور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ وہ جذبہ صداقت تھا، یہ وہ جذبہ ایثار تھا، یہ وہ جذبہ محبت تھا جو باقی لوگوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممتاز کرتا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ مخلوق میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی معیت اور ان کی سنگت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔